العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارت ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غوث اعظم بامد سر و ساما ورد قبلائے تی مدد خوابائے تی مامد غوث اعظم محمد کے محبوب ہیں. غوث اعظم زمانے کے سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جاں مچی دھوم ہے. غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. سنیو یا کی مناتے ہو یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ربیع الآخر کی 8 تاریخ ہے، یعنی 11ویں شریف کی آج 8 تاریخ ہے اور سوموار کو 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو. تو پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانوں، یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی غوث پاک بڑے والے پیر کا مہینہ چل رہا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانوں، آج لوگ بھی کمائے ہوئے ہیں. کیا پتہ گھروں میں 11ویں شریف بنا لی ہو. نوجوان تو فصل کاٹ رہے ہوں گے، لیکن بوڑھے بہت سے فصل کاٹ رہے ہیں. وہ تو لوگوں کو تنگ کر رہے ہوں گے بچوں کو، ایسے طریقے سے کاٹنا، یہ میرا نہیں بنا، یہ بنا. لیکن دوستو، نوجوان نہیں آئے تو کام کا موسم ہے، لیکن بوڑھوں کو تو آنا چاہیے. ہاں گٹا بنا دیں. اللہ رحم فرمائے بوڑھوں پر. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں مناتے ہیں. ہر مہینے مناتے ہیں، ہر مہینے 11 تاریخ کو مناتے ہیں. لیکن سال میں ایک مرتبہ بڑی 11ویں کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں. وہ اسی مہینے کی 11 تاریخ کو ہوتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے پیروں کے جیسے نہیں تھے جو آج بھی پائے جاتے ہیں. غوث پاک جو آج سید ہیں ان جیسے سید نہیں تھے. ان کا مرتبہ اعلیٰ تھا، ان کا مقام اعلیٰ تھا. وہ جس بستی سے گزر جاتے تھے بستی کو پلٹ کر رکھ دیتے تھے. آج پیر جس محلے میں گلی سے گزر جائیں تو لوگوں کا گھر خالی کر دیتے ہیں، لیکن وہ پیر بھی اعلیٰ پیر تھا کہ جس گاؤں سے گزر جاتے اس گاؤں کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے.
وہ 11 والے پیر ایسے پیر تھے کہ جو چور آتا تھا تو ولی بن جاتا تھا، آتا تھا چوری کرنے کی نیت سے، لیکن جب واپس جاتا تھا تو اللہ کا ولی بن جاتا تھا۔ بزرگوں، آپ جن پیروں کے مرید ہو، کوئی بھی پیر ہو، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، کوئی بھی پیر ہو، صحیح عقیدہ رکھنے والا پیر ہو، اس کا بھی بندہ مرید ہونا چاہیے اور ایک ہی پیر کا پلڑا پکڑنا چاہیے۔ پیر ایک ہوتا ہے، ہر کوئی کہاں مرید، ہر پیر کا مرید ہم نہیں کر سکتے۔ مرید ایک مرتبہ اگر ایک پیر کا بن گیا تو دوسرے پیر کا مرید نہیں بن سکتے، اجازت نہیں ہے۔ آپ ایک پیر کے مرید ہو تو اسی پیر کے آپ اپنے بچے ہیں، ان کو بھی اسی پیر کے مرید بناؤ۔ یہ نہیں کہ بابا دوسرے پیر کا مرید ہو، بیٹا دوسرے پیر کا مرید ہو، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ بابا کہتا ہے میرا پیر آئے ہمارے گھر پر، بیٹا کہتا ہے میرا پیر آئے ہمارے گھر پر، پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہے میرا پیر آئے گا میں نذرانہ دوں گا، بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں میرا پیر آئے گا میں نذرانہ دوں گا، اور نذرانے کے چکر میں ایک پیر بھی نہیں آ پاتا ہے۔ تو ایک ہی پیر کے اگر آپ جن پیروں کے مرید ہو تو ایک ہی پیر کے اپنے بچوں کو بناؤ، کیونکہ آج پیروں کے اندر کی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ صرف روٹی اور یہ کمانے کے چکروں میں لڑائیاں ہو رہی ہے۔ تو پیارے، اپنے چھیتر کے اندر آپ جن کے پیر ہو تو اپنے بچوں کو بھی پیر کے مرید بناؤ۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پاس سے کوئی بڑا پیر آیا، بڑا خاندان والا آیا، ہم اس کے مرید ہو گئے اور پیچھے والے پیر کو چھوڑ دیا، نہیں۔ پیر کیسا بھی ہو، اگر وہ شریعت کا جانکار نہیں بھی ہے لیکن ان کا جو والد تھے، ان کے باپ تھے، وہ تو شریعت کے جانکار تھے۔ ہم جن کے مرید ہو گئے ہیں ان کا جو پیچھے کھوٹا ہوتا ہے وہ حضرت علی سے جا کر ملتا ہے اور حضور سے ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک ہی پیر کو پکڑ لو مضبوطی سے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج گلی گلی کے اندر پیر نظر آ رہے ہیں، گلی گلی کے اندر پیر نظر آ رہے ہیں، کبھی جھولا لے کر آ جاتے ہیں، کبھی تھیلا لے کر آ جاتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ یہ سید ہے، سید کو زکات دینا چاہیے یا نہیں چاہیے، فطرانے کے پیسے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، اسرا ہم نے نکالا ہے یا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے واسطے دے دیے، یہ کہاں بھی لے جائے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہماری زکات، ہمارا فطرانہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہم نے سید کو دیا، پیر کو دیا ہے، اور پیر سید زکات نہیں دے سکتا، فطرانے کے پیسے نہیں دے سکتا ہے، لیکن وہ تو انہوں نے تو ایک طریقہ بنا دیا لینے کا، ایک کام شروع کر دیا، لیکن ہم کہتے ہیں ہاں پیر صاحب دے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، چاہے پیر کتنا بھی بڑا ہو لیکن ہم صدقہ، خیرات، زکات نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ تو اگر آپ کے پاس پیر آئے، آپ کے پاس 5 روپے تو نکال کے دے دو، لے تو ٹھیک ہے واپس رکھ دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن زکات، خیرات، یہ عسر وغیرہ ہم نہیں دے سکتے۔ اگر ہم نے دے دیا تو ہمارا لگے گا نہیں، جیسے کہ آپ اس سے اچھا کسی غریب کو دے دو، 2 پیسے غریب کو دے دو، اگر کسی کی بیٹی یا بیٹی شادی کروا دو، یہ پیروں کے پاس ہزاروں روپے ہوتے ہیں، ہزاروں کے کام کاج چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خاص کر ہمارے چھیتر کے اندر دھیان رکھیں کہ کوئی بھی پیر آئے زکات، خیرات وغیرہ نہیں دینا ہے، اور ایک ہی پیر کے مرید ہو جاؤ، ہر پیر کے مرید نہیں، ایک ہی گھر کے اندر ایک مرید ہو جاؤ، چھوٹے بچے
چھوٹے بڑے سب ایک ہی کے پلڑے میں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت کتنی بڑی شخصیت تھی کہ جس گاؤں سے گزر جاتے قائل کر دیتے، جس بستے سے گزر جاتے بستے کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے۔ آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، کتنے سال صدیاں گزر گئی، لیکن آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ کل بھی تھے اور آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں، ہماری پکار کو سن رہے ہیں۔ یہ غوث پاک کو کتنے سال ہو گئے، لیکن دنیا آج بھی انہیں یاد کر رہی ہے۔ آج یاد کرتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم کے نام پر لاکھوں پیروں نے اپنے بلڈنگیں بنا لی، غوث پاک کے نام پر لاکھوں پیروں نے اپنی زمینیں بنا لی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد محترم کا مقام دیکھیے، حضور غوث پاک کے باپ کا مقام دیکھیے، نام ابو سہالے ہے۔ ایک روزے کے حالت تھی، ایک دن گزر رہے، رمضان کا مہینہ تھا کہ شام کے وقت ایک پانی کے نہر سے گزرتے ہیں، تو روزے کے افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی روزہ کھولتے ہیں تو پانی کے اندر ایک سیب دے رہا تھا، سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ اللہ اکبر کھانے کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا، یہ جو سیب میں نے اٹھایا ہے، مالک کی اجازت کے بغیر میں نے سیب کو کھا لیا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے۔ اور آپ نے پوچھ لیا، اے ابو صالح کہ ایک مالک کا سیب تو نے بغیر اجازت کے کھا لیا، کھایا تھا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دل میں خیال پیدا ہوا، کہا چلو جو یہ سیب کا مالک ہے اس کے پاس چلتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں، میرے سے غلطی ہو گئی۔ وہ ندی کنارے چل پڑے، چلتے چلتے کہیں دور دراز تک دیکھتے کہ ایک باغ ہے اور جو پھل لگے ہوئے گھر تھے سیب کے، وہ ندی کے کنارے ہیں، اور سیب گر رہے ندی کے کنارے اندر گر رہے پانی کے اندر۔ حضور غوث پاک کے والد نے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اسی بات کا یہ سیب میں نے کھایا۔ گئے مالک کے پاس، وہ جو رکھوالی کر رہا تھا ان کے پاس گئے، کہا اے مالک اس باغ کا مالک کہاں ہے، اس باغ کا مالک کہاں ہے؟ اس پانی ڈالنے والے نے کہا بابا اس سامنے ایک جھوپڑی نظر آ رہی ہے، ہاں ان کے اندر بیٹھے ہوئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جاتے ہیں، جھوپڑی کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ عام مالک نہیں تھا، بات تھا، وہ بھی ایک پایا بڑے اللہ کے ولی تھے، نام تھا حضرت عبداللہ سوہائی۔ سلام کیا، بابا آپ کے باغ کا ایک سے وہ گھیرا تھا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ سامنے جو اللہ کے ولی تشریف فرما تھے، اس نے کہا یہ اتنا پاکیزہ طہارت والا انسان میں نے آج تک دیکھا نہیں، میں نے جیسا نوجوان نہیں دیکھا جو اتنا طہارت کا ایک سے بے رکھنا اور یہ معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہے، اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ اس نے کہا بیٹے ایک شرط ہے میری، یہ شرط پوری کر دو پھر آپ کو معاف کروں گا۔ حضور غوث پاک کے والد گرامی نے کہا بتائیے بابا شرط کون سی ہے؟ کہا 7 سال تک میرے اس باغ کو پانی دینا، 7 سال تک میرے اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے۔ غوث پاک کے والد گرامی سوچنے کے بعد میں کہتے ہیں ہاں میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، یہ 7 سال تو چلے جائیں گے لیکن آخری زندگی رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں کیا جواب دوں گا؟ کہا بابا ٹھیک ہے میں 7 سال تک آپ کے باغ کی رکھوالی کروں گا، پھر معافی مل جائے گی؟ کہا ہاں پھر معاف کر دوں گا۔ پاوڑا اٹھا لیتے پانی دینا شروع کر دیا، کام کاج شروع کر دیا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے،
3 साल 7 साल गुजर गए। जैसे ही 7 साल खत्म होते हैं उससे पाक के वालिद ग्राम में फिर हजरत अब्दुल्ला सुमई पाक के मालिक थे, उनके पास गए और कहा बाबा 7 साल पूरे हो गए, मुकम्मल हो गए, अब माफी चाहता हूँ, आप मुझे माफ कीजिए। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा बेटे अबू सालेह मेरी एक शर्त और है, मेरी एक शर्त और है, ये अगर आपने पूरी कर दी तो मैं माफ कर दूंगा। फिर सोचे, फिर दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि अबू सालेह कौन सी शर्त रखना चाहते हैं, हाँ इस शर्त को भी पूरी करो। हाँ बाबा कौन सी शर्त है? कहा शर्त ये है, एक मेरी बेटी है, यानी एक मेरी लड़की है, वो अंधी है, देख नहीं सकती है, ना उनके हाथ है, पांव से भी आती है, चल नहीं सकती है, कानों से बहरी है, सुन नहीं सकती, उनसे शादी करनी होगा, आपको निकाह करना होगा। जब ये सुना तो दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ अबू सालेह जिंदगी भी गुजारनी है, ये गोश्त का टुकड़ा है क्योंकि चल भी नहीं सकता, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, जिंदगी गुजारनी है। फिर दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कोई बात नहीं है, ये तो 4 दिन की जिंदगी है, ये 4 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी है, एक दिन फिर रब की बारगाह में खड़ा होना है, रब की बारगाह में खड़ा होना है, वहां हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अगर रब ने पूछ लिया सबके सामने ये अबू सालेह बगैर इजाजत के सेव कैसे खाया था मालिक, जब उसने माफी दी थी क्या जवाब दूंगा? कहते बाबा मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है ये शर्त, मुझे ये शर्त मंजूर है। अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे पाक के वालिद ग्रामी ने शर्त मंजूर कर दी। क्या कहा? चल भी नहीं सकती है, आंखों से अंधी है, सुन भी नहीं सकती है, लेकिन फिर भी मंजूर के हाँ में प्यार को निकाह के लिए अब निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद जब हजरत अबू सालेह गौसे पाक के वालिद ग्रामी अपने बीवी के कमरे में जाते हैं, देखकर हैरान हो जाते हैं, एक खूबसूरत औरत बैठी हुई, पैर की सलामत, पांव की सलामत, हाथ की सलामत, देख भी रही है, नूरानी चेहरा चमक रहा है, वापस पलट जाते हैं। ये कोई गैर औरत है, क्योंकि जो मेरे सुसर ने बताया था कि चल नहीं सकती, उनके हाथ से वे आगे देख नहीं सकती, कानों से बेरी है, चेहरा भी खूबसूरत नहीं है, काला है, कहा ये गैर औरत वापस आ गए, अपने सुसर के पास आए, कहा बाबा ये जो कमरे में औरत बैठी हुई है ये तो गैर है, आपने जो कहा था मेरी बेटी, आपकी बेटी के बारे में आपने बताया था वो तो अंदर नहीं है। उस वक्त हुजूर गौसे पाक के नाना ने फरमाया ए बेटे अबू सालेह सुन, ये लड़की गैर नहीं है, यही तेरी औरत है, यही तेरी औरत है। मेरी बेटी मैंने अंधी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी जब से जवान हुई है किसी गैर मर्द को नहीं देखा है, इसलिए मैंने कहा था मेरी बेटी अंधी है। और कहा बेटे मैंने अपनी बेटी के पांव के बारे में कहा था वो चल नहीं सकती, इसलिए कहा था कि जब से बड़ी हुई है अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाला है, इसलिए कहा था वो चल नहीं सकती। और कानों से बेरी इसलिए कहा था कि आज तक किसी गैर मर्द की आवाज मेरे बेटी के कान में नहीं पहुंची है। कहा बेटे जब से तू आया था उस वक्त मैंने सोच लिया था मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा और परहेजगार शौहर नहीं मिल सकता है। मैंने उसी वक्त नियत कर ली थी कि मेरी बेटी का अगर रिश्ता करना है तो तेरे साथ करना है। तो प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, जिनका बाप इतना परहेजगार ताकत वाला हो और जिनकी माँ इतनी पाकीज़ा हो तो उनका बेटा भी शेख अब्दुल कादिर पैदा होता है, उनका बेटा भी गौसे आज़म पैदा होता है। अगर माँ नाचने वाली हो तो बेटा नाचने वाला पैदा होता है ना।
سے پہلے سکول مدرسہ ماں کا گھر ہے، ماں کا آنگن ہے۔ اگر یہاں بچہ اچھی تربیت پائے گا تو بڑا ہو کر بھی وہ اچھا ہو جائے گا، بڑا ہو کر بھی وہ ولی بن جائے گا۔ یہ جو ولی دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ماں نے اپنے بیٹوں کی اصلاح کی تھی، تربیت کی تھی، تو بیٹا بھی غوث اعظم پیدا ہوا، بیٹا بھی غریب نواز پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد میں ہم نے 11ویں کا فاتحہ لگایا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ ارے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی غوث اعظم نے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے، عشاء کے وضو کرنے کے بعد میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نفل ادا کی، نفل پڑھتے رہے، سورہ فجر کی اذان ہو گئی 40 سال تک۔ یہ مرتبہ ایسے نہیں ملتا ہے۔ پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک مہینے کے بعد میں دیگ بنائی، کھیر بنائی، ہمارا سب کچھ ہو گیا، ہم غوث اعظم کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں غوث اعظم فضل فرما، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں آتی۔ ارے پیارے، پہلے غوث اعظم والا کام تو کرو۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میرے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوتی ہیں، میں بہت کماتا ہوں، کاروبار بھی ہے، لیکن برکتیں نہیں ہوتی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کیا میرے دروازے کے سامنے سے کوئی سڑک گزرتی ہے؟ کہا ہاں، اس طرح سڑک گزرتی ہے، سڑک گزرتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہو؟ کہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، گھر والے بھی پڑھتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دروازے پر ایک پردہ لگا دو۔ کیا لگا دو؟ دروازے پر ایک پردہ لگا دو، دروازے پر ایک پردہ لگا دو، یہی تیرے لیے تمیز ہے۔ آج ہم بھی رہتے ہیں پیروں کے پاس میں، پیر صاحب ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہوتی، کماتا بہت ہوں لیکن پیسے لگتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی کہتا ہے ایک تمیز بنا دو، پیسے آئے جیب خالی نہ ہو۔ پیر صاحب بھی کہتا ہے ہاں کچھ کیا ہوا ہے، میں تمیز بنا کے دیتا ہوں، تیرا کاروبار شروع ہو جائے گا، پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اب پیر صاحب کو پوچھے کیا کہتا ہے پیسوں کا ڈھیر لگتا ہے تو تم کیوں لائنیں بنا کر عورتوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے؟ شریعت تو نہیں اجازت دیتی ہے نا۔ تم جو ہر ہفتے لوگوں کو لوٹتے پھرتے ہو اور کہتے ہو کہ تمہارے گھروں کے اندر برکتیں اس لیے نہیں ہوتے، لیکن وہ غوث اعظم تھے، آج کے پیر نہیں تھے جو گلی میں لڑ رہے ہیں پیسوں کے چکروں میں۔ غوث اعظم فرماتے دروازے پر ایک پردہ لگا دو۔ وہ مرید کا پکا مرید تھا، آج کل تو نہیں تھا، ایک پیر کے پاس گئے دوسرے پیر کے پاس چلے جاتے، دوسرے کا اگر پیسے نہیں ہے تیسرے کے پاس چلے جاتے۔ نہیں، غوث اعظم کے سچے مرید گھر جاتے ہیں، ایک کپڑا خرید کے پردہ لگا دیتے ہیں، گئے دوسرے کی برکتیں آنی شروع ہو گئی۔ واپس جاتا ہوں پیر صاحب کے پاس، گئے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، سلام کرام کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا پیر 11ویں والے آپ نے نہ کوئی تعویذ دیا ہے نہ کچھ لکھ کے دیا ہے، صرف کہا کہ یہ پردہ لگا دو، کیا وجہ ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے بھولے مرید، میں نے تعویذ کس لیے دینا تھا؟ کیونکہ آپ کا جو گھر ہے، گھر کے سامنے دروازہ ہے، دروازے کے سامنے سے سڑک گزرتی ہے اور اس سڑک سے بے نمازی بھی گزرتے ہیں، نمازی بھی گزرتے ہیں، بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر میں پڑتی ہے، برکتیں نہیں آتے، اس لیے میں نے کہا کہ پردہ لگا دو۔ اب پردہ لگا دیا، بے نمازی کی برکت، بے نمازی کی نظریں تیرے گھر میں نہیں پہنچتی ہے تو برکتیں آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، تو پھر ہم کیوں پہنچ جاتے ہیں کہ پیر صاحب گھر میں برکت نہیں ہوتی، جیب خالی رہتی 24 گھنٹے، کوئی پیسہ بھی نہیں ہوتا، آپ تمیز بنا دو، کیوں پہنچتے ہیں؟ جب پیر بھی نہیں کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھیے، نماز کے بارے میں کہہ دے گا تو پیر کو بدلا ہو جاتا ہے، لوگ پیسے دینا بند کر دیتے ہیں مجھے، اس لیے وہ پیر کہتا میں تمیز بنا کے دیتا ہوں۔ اس نے لکیر مار کے کہا لے جاؤ دروازے پر باندھ دینا، دروازے پر باندھ دینا، برکتیں آنی شروع ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں،
جس گھر کے اندر بے نمازی کی نگاہیں پڑ جائے اس گھر کے اندر برکتیں نہیں آتی، تو جس گھر کے اندر نماز پڑھنے والا ایک بھی نہیں ہو تو اس گھر کے اندر برکتیں آئے گی کہاں سے؟ ہاں چاہے پیر کیا پیر کے بڑے بڑے ٹھیکیدار سے تمیز کرا لینا، اگر نماز ہی نہیں ہے تو گھر میں برکتیں نہیں آئے گی۔ تو پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، ان بیچاروں کے آپس کے خود کے گھر خالی ہے اور ہمارے گھر بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی یہ بھولے بھانے کے چلے جاتے ہیں، 500 کا نوٹ نکال کے دے دیا، مسجد کا نام لے جائے تو ہماری جیبوں سے پیسہ نہیں نکلتا ہے، لیکن پیر اگر کہتے کہ 2000 روپے ہم دے دیتے نکال کے، تو پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں مسجد میں لگاؤ اللہ کا یہ گھر ہے، مدرسے میں لگاؤ اللہ کا گھر ہے، اگر کوئی یتیم ہے ان کو دے دو تو پیسہ کچھ کام آئے گا قبر کے اندر، اور یہ بڑے بڑے ٹھیکیداروں میں آپ پیسے دے دے لٹا دیتے ہو، کچھ نہیں ملنے والا ہے آخرت میں۔ اس لیے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اگر غوث اعظم کے ماننے والے ہو، غوث اعظم سے سچی عقیدت اور محبت ہے، تو غوث اعظم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے شخصیت کے مالک ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور غوث اعظم غریب نہیں تھے، بہت مالدار، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، دولتیں بھی تھی۔ غوث اعظم کے جبہ تھا، اس میں ہیرے موتی لگے ہوئے تھے، لیکن ایک مرتبہ پہنتے تھے پھر دوسری مرتبہ اس جبے کو نہیں پہنتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اس جبے کو غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، غریبوں میں صدقہ کرتے تھے کہ اس کو بیچ کے آپ پیسے خرچ کرو۔ وہ اتنے بڑے سنگی کے غوث اعظم گھر سے نکلتے ہیں، ایک چور نے دیکھا کہ آج بابا اکیلا تھا، میں بہت تگڑا ٹوٹا ہوں، یہ بوڑھا بابا کیا کرے گا؟ آج اس جوبے کو جوبا ان سے چھین لوں گا۔ غوث اعظم نکلے جنگل کی طرف چور کے پیچھے، جیسے غوث اعظم جنگل میں پہنچے، چور نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا جوبے میں، جیسے جوبے میں ہاتھ ڈالا غوث اعظم کی نگاہ دیکھ رہی، نگاہ پہنچے رب کی بات کا میں عریضہ پیش کیا، خدا یہ چوری کی نیت سے آیا ہے اور ان کا ہاتھ میرے جوبے میں چوری کی نیت سے پڑا ہے، مولا لوگ تانا دیں گے، یہ چور ہے غوث اعظم کا، مولا کرم فرما دے۔ اتنا کہا کہ چور نے ہاتھ چھوڑ دیا، چور نے ہاتھ چھوڑا اور غوث اعظم کی قدموں میں گر گیا۔ غوث اعظم نے کہا کہ جاؤ، چور نہیں ہے، تو بھی اللہ کا ولی ہے، تو بھی اللہ کا ولی ہے۔ آیا چوری کرنے کے لیے تھا، لیکن غوث اعظم نے اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں پہنچایا، رب سے ہو گیا تک۔ تو پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، ولی تو اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ آج تو ہر کوئی ولی بن رہا ہے کہ اب میں بھی ولی ہوں، کچھ تو دیکھا جاتا ہے ہاتھوں کے اندر 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، کڑے ہاتھ میں ڈال رکھے ہیں، تسبیح ڈال رکھی گلوں کے اندر، بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم پی رہے ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں۔ نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو کہتے ہیں نہیں، نماز ہم آپ کے سامنے نہیں پڑھتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں مدینے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ وہ ایک ایسا دور تھا، لوگ جھوٹ بولتے تھے تو زمین دس دے رہی تھی، لیکن یہ صدقہ حضور کا ہے کہ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ بھی رہے ہیں۔ تو پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، ایسے ولیوں سے بچنا ہے۔ کون سے ولیوں سے؟ انگوٹھیوں والے ولیوں سے، ایسے پیروں سے بھی بچنا ہے، ایسے سیدوں سے بھی بچنا ہے جو 10 انگوٹھیاں پہن رکھی ہو، عورتوں کے اندر بیٹھتے ہو۔ ایسے پیروں سے ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے، کاٹ کر رکھنا کنیکشن۔ پیر سچا عقیدے والا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اس کے آپ برے بن جاؤ، اس سے کنیکشن رکھو۔ سید ہمارے سب سروں کے تاج ہے،
لیکن پھر جانے کے بعد کچھ اور ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک سچے پیر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو سوموار کو جامع شریف کا پروگرام ہے مسجد میں. کہاں ہے؟ مسجد میں. اس مسجد میں جامع شریف ہم ہر سال کرتے ہیں. ہر سال کرتے ہیں. جامع شریف کا پروگرام بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. ایک سال کے بعد میں بڑے دھوم دھام کے ساتھ میں ہم مناتے ہیں اس پروگرام کو. تو اس سال میں یہ آنے والا سوموار کو آپ چھوٹے سے لے کر بڑے تک آنا ہے. سمجھ میں آئی؟ ہاں چھوٹے سے لے کر بڑے تک آنا ہے. آنا ہے اللہ کا ذکر کرنا. میلادوں کی محفل ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں صرف فاتحہ لگے گا ٹائم ہوگا 12 بجے اسی وقت ہم جائیں گے میلاد میں نہیں جائیں گے. میں کہتا ہوں آپ رگڑ کر آپ تو لنگر کرتے رہو لیکن فائدہ جو میلاد میں ہوتا ہے وہ لنگر میں فائدہ نہیں ہوتا ہے. فائدہ میلاد میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ لنگر میں نہیں ہوتا ہے. مسجد میں جب میلاد ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور پورے گاؤں میں جہاں جہاں مسلم رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. لیکن ہم تو ایک ہی پکڑ لیا کہ ہمیں تو کھانا ہے. اللہ کا ذکر نہیں کرنا ہے. موسیٰ پاک کا ذکر نہیں کرنا ہے. کھانا ہے. تو پیارو اس کھانے سے بچو. کھانا قبر سے پہلے پہلے ہی رہے گا. کھانا قبر سے پہلے پہلے ہی رہے گا. قبر کے اندر کھانا کام نہیں آئے گا. لیکن ہم جو میلاد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہ قبر کے اندر بھی کام آئے گا. تو اندر آنے والی چیز ہے اس کی کوشش کرو. اس چیز کو پکڑو جو اندر کام آئے اور باہر والی چیز ہے اس کو مت پکڑو. لیکن ہم باہر والی کو پکڑ رکھا ہے اندر والی کو چھوڑ رکھا ہے. ہمیں الٹا اب سیدھا ہونا ہے. الٹے ہو کے پہلے اب سیدھا کرنا ہے. باہر والے کو چھوڑنا ہے اور اندر والے جو کام آئے گی اس چیز کو پکڑنا ہے. تو 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے. بکرے وغیرہ لوگ بناتے ہیں جہاں بناتے ہیں جن کی اگر کسی کی بھیڑ ہو کہتے ہیں 11ویں والے شریف کا بکرا کوئی بھی بھیڑ ہو تو آپ برائے مہربانی آپ ہم سے رابطہ کریں. ہم بنا کر سوموار کو صبح جلدی مسجد میں پہنچا دیں. جلدی مسجد میں پہنچا دیں اور لڑکوں کو بھی صبح کے وقت جلدی بیٹھے مسجد میں. نوجوانوں کو کام کے لیے کام کون کرے گا مسجد میں؟ کڑھائی بنائے گا کوئی کون دھوئے گا. سب کچھ کرنا پڑتا ہے.